أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 26 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ قل اللہم، کہہ دیجئے اے اللہ، مالک الملک، اے مالک بادشاہت کے۔ سب سے پہلے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو لفظ ہے قل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے۔ یہاں اس آیت کا ایک خاص انداز ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہم اللہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ ایسا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم تھرڈ پرسن میں اللہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ ایسے ہیں، اللہ کی یہ صفات ہے، اللہ کی یہ کوالٹیز ہے۔ لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے۔ خود اللہ سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی اس آیت کے تھرو بات کر رہے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں بہت ہی یہ خوبصورت اور ریئر سٹائل ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم جب بھی اللہ سے بات کرتے ہیں اکثر ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن یہاں ہم کچھ مانگ نہیں رہے بلکہ اللہ کو اللہ ہی کی کچھ صفات بتا رہے ہیں۔ لیکن سوچو، اللہ کو تو آلریڈی یہ سب کچھ پتا ہے کہ اللہ کون ہے اور کیسا ہے، پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بندہ یہ اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ میرے دل میں آپ کی یہ پہچان ہے، میں آپ کو ایسے جانتا ہوں، میرے جذبات آپ کے لیے ایسے ہیں۔ یہ بندے کا اللہ کی طرف محبت کا اظہار ہے۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ تم میری ماں ہو، تم میری سب سے پیاری ماں ہو۔ اب آپ دیکھو، ماں تو وہ شروع سے تھی، آج اچانک کچھ بدلا تو نہیں ہے، بس یہ ایک محبت کا اظہار ہے۔ اور اللہ کی محبت اور رحمت دیکھیں ہم پر کہ اللہ خود ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اللہ سے کیسے بات کرنی ہے، اللہ سے کیسے دعائیں کرنی ہیں۔ یہ قرآن جو ہمیں بتاتا ہے کہ نمازیں کیسے پڑھنی ہے، اللہ سے دعائیں کیسے مانگنی ہے، یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی ہم پر۔ آپ خود اس بات کو سوچیں کہ اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ کو دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے اور ہر نماز میں چند رکعتیں پڑھنی ہیں اور ہر نماز کم سے کم 10 سے 15 منٹ کی ہوگی، تو اب آپ سوچیں کہ کیا آپ 10 سے 15 منٹ تک اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کی تعریفیں کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں اپنے لفظوں میں، صرف اپنے لفظوں میں؟ اگر اللہ قرآن نہیں اتارتا، اگر اتنی پیاری پیاری صورتیں ہمیں نہیں دی جاتی، تو ہم کبھی بھی اللہ کی عبادت اس طرح نہیں کر پاتے جس طرح سے اس کا حق ہے اللہ کی عبادت کا۔ حالانکہ اس کے بعد بھی ہم اللہ کی عبادت کا حق تو پورا نہیں دے پاتے ہیں، لیکن کم سے کم ہمارے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی اور اس کے بتائے طریقے پر کی، کیونکہ ہمارے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں، انسانوں نے جو اللہ کی عبادت کے لیے کچھ لفظ لکھے بھی ہیں، کچھ باتیں تعریف میں یا اللہ سے دعاؤں کے لیے کچھ لکھا بھی ہے، اگر اپنے لفظوں میں کچھ پرارتھنا، کچھ کوئی بھجن یا کوئی ایسی کوئی بھی چیز، اس کو آپ کمپیئر کریں اللہ کی آیتوں سے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر ایک آیت کے معنوں میں کتنی گہرائی ہے اور ہر ایک لفظ کے اندر کتنی گہرائی ہے۔ اور یہ قرآن ایک سمندر کی طرح ہے، اس کے اندر کتنے قیمتی پتھر اور موتی ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے چیزیں ہیں اس کی گہرائی کے اندر۔ ہم تو وہاں تک پہنچنا تو دور، ہم تو ابھی اس لیول پر اس سمندر کے شاید کچھ چھینٹے، کچھ ایک بوند شاید ہم اس میں سے حاصل کر سکے ہیں۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں عبادت کا طریقہ بھی سکھایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ورنہ ہم تو اس کی عبادت کرنے کے لائق بھی نہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل کتاب کو خطاب کرتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی ان سے منہ موڑ لیجئے، بلکہ یہ کہا کہ آپ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیجئے اور آپ اللہ سے باتیں کیجئے، اللہ سے گفتگو کیجئے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے اے اللہ تو مالک ہے بادشاہت کا، مالک الملک۔ اس کو تھوڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔
آپ دیکھیں مالک کیا ہوتا ہے. مالک یعنی اونر. جیسے میں اپنے پین کی اونر ہوں, یا میں اپنے لیپ ٹاپ کی اونر ہوں, یا موبائل کی اونر ہوں, یعنی یہ میری چیز ہے. اب میں اس کے ساتھ اس کی ہر چھوٹی چھوٹی ضرورت کا دھیان رکھتی ہوں. یعنی اگر اس کی بیٹری ڈسچارج ہوتی ہے تو میں اس کو بیٹری کو ریچارج کرتی ہوں. اگر میں اپنے گھر کی مالک ہوں تو میں اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا دھیان رکھتی ہوں, اور گھر بھی میری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے, اور میں اس کی اونر ہوں. اور ایک ہوتا ہے ملک. ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ, راجا, جس کی اتھارٹی ہو, جس کی حکومت چلے, جس کا کنٹرول ہو. اور بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بڑی بڑی چیزوں کا ہوتا ہے. یعنی کسی کنٹری کا بادشاہ, کسی بڑی جگہ کا راجا, کوئی کسی قبیلے کا, کسی شہر کا, کسی گاؤں کا راجا. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں اس موبائل کا راجا ہوں یا اس لیپ ٹاپ کا بادشاہ ہوں. یہ اس طرح سے نہیں کہا جاتا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کوئی اونر ہوتا ہے, کوئی مالک ہوتا ہے, اور بڑی چیزوں کا, کسی کنگڈم کا, کسی ملک کا, کسی بڑی ٹیریٹری کا, کسی ریجن کا, کسی امپائر کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے, کوئی راجا ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی راجا ہے, کوئی بادشاہ ہے, تو وہ بڑے بڑے ڈیسیجنز لیتا ہے. وار سے ریلیٹڈ ڈیسیجنز, آرمی سے ریلیٹڈ ڈیسیجنز, یا پھر روڈز کس طرح سے بنانی ہے, یا برجز کس طرح سے بنانے ہیں, یا ٹیکس کتنا کلیکٹ کرنا ہے, کیسے کلیکٹ کرنا ہے, ٹیکس کا پیسہ کس طرح سے خرچ ہوگا, کس کی بھلائی کے لیے خرچ ہوگا. لیکن ایک راجا چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز نہیں لیتا کہ کس کے گھر میں کیا کھانا بنے گا, کون کس لینگویج میں بات کرے گا, کون بچہ کیا سبجیکٹ لے گا, کیا پڑھائی کرے گا. یہ ڈیسیجنز راجا نہیں لیتا ہے, یہ ڈیسیجنز گھر کا اونر, گھر کا مالک لیتا ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو انڈیویجول اونرز ہینڈل کرتے ہیں, اور جو راجا ہوتا ہے وہ میکرو کنٹرول کرتا ہے, لارج اسکیل اتھارٹی ہوتی ہے اس کے پاس, اور وہ چاہے بھی تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دخل اندازی نہیں کر سکتا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان نہیں رکھ سکتا, اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اور ملک کیا ہوتا ہے؟ ملک ہوتا ہے کنگڈم, کوئی کنٹری, کوئی ریاست. تو ریاست کا کوئی مالک نہیں ہوتا, ریاست کا کوئی ملک ہوتا ہے. ریاست کا ایک بادشاہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ایک لفظ ہوتا ہے ملک. ملک کا مطلب ہوتا ہے اونرشپ. تو پھر ہم کہیں گے مالک الملک, یعنی کسی چھوٹی چیز کا کوئی اونر. تو دھیان سے سنیں, یہاں یہ نہیں کہا گیا مالک الملک, نہ ہی یہاں پر کہا گیا ملک الملک, بلکہ یہاں پر کہا گیا مالک الملک. اب اس بات کی گہرائی کو سمجھیں کہ اللہ کے پاس ساری دنیا کی, سارے عالم کی اونرشپ ہے, سب کا مالک ہے. اور مالک کیا کرتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز تک بھی اس کا کنٹرول ہوتا ہے. یعنی اللہ وہ ہے جو پورے کنگڈم کو پوری طرح سے کمپلیٹ اتھارٹی رکھتا ہے, اور اس کنگڈم کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل پر بھی اس کی پوری اونرشپ ہے, پورا کنٹرول ہے. یعنی اللہ صرف بڑے بڑے ڈیسیجنز نہیں لیتا, چاند, سورج اور آسمان اور زمین کو صرف تھامے ہوئے نہیں ہے, بلکہ ان کے اندر کی چھوٹے چھوٹے ڈیٹیلز پر بھی اس کا کنٹرول ہے کہ کون سے پیڑ کا کون سا پتا کب گرے گا. لیکن ہم لوگ اتنے نادان ہیں کہ ہم اتنی چھوٹی سی بات نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ ہماری چھوٹی سی چھوٹی فیلنگز کو, ہمارے دل میں آئے ایک خیال کو بھی جانتا ہے, اور اس کو بدل بھی سکتا ہے, اس کے اوپر اس کا پورا کنٹرول ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تو بڑے بڑے ڈیسیجنز لیتا ہے, بڑی بڑی چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اللہ میری چھوٹی چھوٹی پرابلمز کو کیسے سمجھے گا, اللہ کیسے اپنے میرے ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے, یا میری ایک چھوٹی سی چھوٹی دعا کے لیے میرے لیے کیسے وقت نکالے گا. معاذ اللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا ہے, یا اگر میں کوئی سافٹ ویئر بنا رہی ہوں اور مجھے اس کا کوڈ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو یہ میری پرابلم ہے, مجھے اسے فکس کرنا ہے. اگر میرے بچے میری بات نہیں سنتے, اگر میرے بچوں کی طرف سے مجھے کوئی مشکلیں آ رہی ہے, یا اگر میری بچی بیمار ہے تو اس کی بیماری کے اندر مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے, مجھے اس کی چیزوں کو فکس کرنا ہے. اگر میرے دوستوں سے میری نہیں بنتی, یا میری کسی دوست سے میری لڑائی ہو گئی ہے, یا اگر کوئی گھر میں گھر والا کوئی رشتہ دار ایسا ہے جو مجھے ہر وقت تانے دیتا ہے, مجھے ذلیل کرتا ہے, یا مجھے تکلیف پہنچتی ہے اس سے, یا کوئی بھی ایسی پرابلم ہے میری لائف کی, تو وہ مجھے اس کو فکس کرنا ہے, مجھے اس کے لیے ایفرٹس لینے ہیں. یہ میری پرابلم ہے, میری ٹینشن ہے, یہ زندگی کو مجھے گزارنا ہے, اور یہ زندگی مجھ پر گزرے گی. یہ وجہ ہے کہ ہم اللہ سے ہر بات نہیں کہتے, ہر دعا نہیں مانگتے, ہر چیز اللہ کے بھروسے نہیں چھوڑتے.
آپ دیکھیں انسان اپنے بچپن کو کیوں مس کرتا ہے؟ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں اس وقت آزاد تھا، ٹینشن فری تھا۔ ہر انسان اپنے بچپن کو صرف اسی وجہ سے مس کرتا ہے کیونکہ اس وقت اسے وہ ذمہ داریاں نہیں لگتی تھی، اسے لگتا تھا کہ میرے اوپر کوئی ہے، میرے بڑے ہیں جو میری پریشانیوں کو سنبھال لیں گے، جو میری مشکلوں کو دیکھ لیں گے۔ اگر میں اسکول کے لیے نہیں اٹھی تو میرے بڑے ہیں جو مجھے اٹھا دیں گے، میرا بیگ پیک کر دیا جائے گا، میرے لیے ٹفن بنا دیا جائے گا، میرے لیے بوٹل تیار کر دی جائے گی۔ اگر میں نے پڑھائی نہیں کی تو میرے بڑے ہیں اس کا ٹینشن لینے کے لیے وہ مجھے بار بار ریمائنڈ کروائیں گے کہ تمہیں پڑھائی کرنی ہے۔ لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ساری ذمہ داریاں، یہ ساری مشکلیں، ساری مصیبتیں، سارے جو ٹینشنز ہیں وہ خود اپنے سر پہ لے لیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کے رسپانسبل ہم ہیں، اب ہمیں اپنی زندگی کو خود سنبھالنا ہے۔ جی نہیں، جس طرح سے آپ کے ماں باپ آپ کو آپ کے بچپن میں سنبھال رہے تھے، اس وقت بھی اللہ آپ کو سنبھال رہا تھا آپ کے ماں باپ کے ذریعے، اور ہر زندگی کی ہر سٹیج میں اللہ چھوٹے سے چھوٹی چیز کا کنٹرول کرتا ہے، ہر ایک چیز کا قبضہ ہے اس کے ہاتھ میں، اور وہ ہر ایک چیز کی ڈیٹیلز تک جانتا ہے اور وہ ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اس پر کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں، خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھ میں چیزوں کو رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہی سب کچھ فکس کرنا ہے، ہمیں ہی سب کچھ ٹھیک کرنا ہے، اور اس وجہ سے ہم اللہ سے وہ کنیکشن بھی نہیں بنا پاتے، اللہ پر پوری طرح سے بھروسہ کر کے چیزوں کو چھوڑ بھی نہیں پاتے۔ یاد رکھیں یہ زندگی اتنی ہی آسان ہو سکتی ہے جتنی، یا اس سے بھی زیادہ آسان ہو سکتی ہے جتنی کہ ہمارے بچپن میں ہمارے لیے تھی۔ کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہم کنٹرول دے دیں، اگر ہم اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کہیں، ہر پرابلم، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ہم اللہ سے مانگیں، بجائے اس کے کہ ہم اسے اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کریں۔ صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا؟ انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی، چاہے ایک جوتے کی لیس کی بھی اگر انہیں ضرورت ہوتی تو وہ اللہ سے مانگتے تھے، سب سے پہلے اللہ سے مانگتے تھے، پھر اللہ راستہ دکھاتا ہے، ہمیں وہ چیز مل بھی جاتی ہے، ہمارے لیے کوئی گفٹ بھی کر دیتا ہے، ہم اسے خرید بھی لیتے ہیں، ہمارے لیے اللہ ساری آسانیاں کر دیتا ہے، لیکن ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز اللہ سے مانگیں۔ آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ اللہ سے مانگیں، یا اللہ میرا بچہ بیمار ہے، اسے تو شفا دے۔ اس کے بعد آپ چاہے ڈاکٹر کے پاس جائیں، چاہے گھریلو علاج کریں، اللہ آپ کے دلوں میں صحیح طریقہ بھی ڈال دے گا، صحیح رستہ بھی سجھا دے گا کہ کیا صحیح طریقہ ہے اس بچے کے علاج کا۔ لیکن پہلے اللہ سے مانگیں۔ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم ساری دنیا سے ہتاش ہو جاتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم سے کچھ نہیں بن پا رہا، اب ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا، ابھی کسی کے ہاتھ میں یہ ممکن نہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہو جائے، پھر ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اور تب تک اس ساری چیزوں کو ہم برداشت کرتے ہیں، اپنے اوپر جھیلتے ہیں۔ ہماری کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، ہمارے دوستوں سے یا ہمارے رشتے دار سے لڑائی ہو جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں اب اسے کیسے منائیں، اسے کون سا گفٹ لا کے دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے، یا اس سے کیسے بات کریں، اس سے کیسے سوری کہوں، کیسے پہل کروں، کب فون لگاؤں، ابھی لگاؤں یا کل لگاؤں۔ بہت ساری چیزیں ہم اس کو جھیل رہے ہوتے ہیں اور اس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں مانگتے کہ اللہ اس سے میری لڑائی ہو گئی ہے، اس کے دل کو میرے لیے کھول دے، ہمارے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دے، اور پھر ہم جائیں کوئی کچھ کوشش بھی کریں۔ اس کے بعد اللہ رستے اتنے آسان کر دے گا کہ آپ ایک کال کریں گے اور وہ سامنے سے کہے گا کہ میں آپ ہی کے کال کا انتظار کر رہا تھا، آپ ہی کو فون لگانے والا تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہر چیز ہم اللہ سے مانگیں سب سے پہلے، اور ہر معاملہ ہم اللہ پر چھوڑیں۔ اس آیت میں آگے فرمایا تو دیتا ہے الملک کا بادشاہت من تشاء جسے تو چاہتا ہے، یعنی کس کو اتھارٹی ملتی ہے، کس کو پاور ملتی ہے، کس کی گورنمنٹ آتی ہے، کس کا انفلوئنس ہوگا، یہ سارے فیصلے یا اللہ تو کرتا ہے۔ جس کے پاس آج اتھارٹی ہے، پاور ہے، تو اس کی اپنی پرماننٹ پاور نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی چلی جا سکتی ہے۔ اللہ دیتا ہے اور اللہ چاہے تو چھین بھی لیتا ہے۔ آگے فرمایا وَتَنزِعُ اور تو چھین لیتا ہے الملک کا بادشاہت ممن جس سے تشاء تو چاہتا ہے۔ ملک جو ہوتی ہے وہ بادشاہت ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، اور کنٹرول بھی ہوتا ہے۔ ملک کا مطلب کنٹرول بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے اس سے کنگڈم دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، اسے کنٹرول دیتا ہے، اور اس بات سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے سامنے میری کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ میں نہ اپنا پوری طور پر فائدہ کنٹرول کر سکتا ہوں نہ نقصان، میرے پاس اصل کنٹرول نہیں ہے۔ کبھی اللہ ایسے لوگوں کو پاور دیتا ہے جو انصاف کرتے ہیں، اور کبھی اللہ ایسے لوگوں کو پاور دیتا ہے جو ظالم ہوتے ہیں، جیسے فرعون اور نمرود۔
ان کو بھی ملک دینے والا اللہ ہی ہے. پیچھے پڑھا تھا نا ہم نے سورہ البقرہ میں، الم تری الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا کیونکہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی. یہ شخص جسے نمرود کہا جاتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے تکبر کے بنا پر لڑ رہا تھا، کیونکہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پاور نہیں دی بلکہ فرعون کو پاور دی. مسلمانوں کو بدر میں پاور ملی لیکن احد میں وہ ہار گئے تھے. تو اللہ جسے چاہتا ہے اس سے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے. اچھا یہاں لے لینے کا لفظ نہیں آیا، یہاں آیا ہے تنزعو، جس کا روٹ ہے نون زا عین، ٹو ٹیک اوے، کھینچ لیتا ہے، چھین لیتا ہے. نزاع یہ روح کو جسم سے کھینچ کے نکالنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے بالوں کو جڑ سے کھینچ کر نکالنا، یا گوشت کو ہڈی سے الگ کرنا، یا یعنی اسکن کو، یعنی جانور کی اسکن کو گوشت سے الگ کرنا، کھینچ کر الگ کرنا. کیونکہ پاور ایسی چیز ہوتی ہے جسے انسان چھوڑنا نہیں چاہتا. انسان کے پاس جب اتھارٹی ہوتی ہے، جب کنٹرول ہوتا ہے، تو وہ اسے جانے نہیں دینا چاہتا کبھی بھی. جیسے نئی بہو جب شادی کر کے گھر آتی ہے تو ساس اپنے ہاتھ سے کنٹرول جانے نہیں دینا چاہتی. یا آپ نے اپنا گھر کسی طرح سے ارینج کر کے رکھا ہے اور آپ کی ماں آپ کے گھر آئے اور وہ آپ کی چیزوں کو ادھر سے ادھر رکھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ میری چیز ہے، مجھے اسے اسی طرح سے رکھنا ہے. یعنی یہ کنٹرول کی فیلنگ ہوتی ہے، انسان اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا، کیونکہ انسان نیچرلی کنٹرول چاہتا ہے. ہم اونرشپ سے زیادہ کنٹرول کو پکڑ کر رکھنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں ریلیشن شپس میں کتنا زیادہ کنٹرول رکھنا چاہتا ہے. انسان کو لگتا ہے کہ میری بات مانی جائے، میری مرضی چلے، مجھے امپورٹنس ملے، چیزیں میرے حساب سے ہوں. تو جب کنٹرول ہاتھ سے نکلنے لگتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. جیسے انسان بچوں کو لے کے بہت پوزیسو ہوتا ہے، پیرنٹس بچوں کو کنٹرول کرتے ہیں جب تک وہ کر سکتے ہیں، اور جیسے وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ کے کنٹرول سے باہر جانے لگتے ہیں تو پھر آپ کو غصہ آنے لگتا ہے کہ یہ میری بات سنتا تھا اور اب میری بالکل بات نہیں سنتا. تو دیکھیں اگر انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے کنٹرول دیتا ہے اور جب تک چاہتا ہے تب تک دیتا ہے، اور اگر اپنے ہاتھ سے کنٹرول جا رہا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اگر اس بات کو ہم ایکسیپٹ کر لیں تو کتنی سکون اور تسلی آ جائے دل میں ہمارے. اور وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ دولت مند ہو تو آپ کو کنٹرول ملے گا، یا آپ بہت زیادہ عالم ہو، بہت زیادہ علم رکھتے ہو، یا بہت زیادہ انفلوئنس ہے تو آپ کے پاس کنٹرول ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو اور آپ کے پاس کنٹرول ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس کوئی کنٹرول نہ ہو. تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ نزع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کوئی اور لفظ نہیں استعمال کیا گیا کہ اللہ لے لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، یا اللہ واپس لے لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، بلکہ اللہ کھینچ لیتا ہے ملک جس سے وہ چاہتا ہے. وہ تعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. عز یعز سے ہے اعزاز بخشنا. وتذل من تشاء، اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. اذل یذل اذلال، کسی کو نیچا دکھانا. تو عزت دینا یا ذلت دینا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب آپ دیکھیں یہود کا مسئلہ کیا تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے اس لیے انکار کر رہے تھے کہ اگر ہم نے انہیں یہ اتھارٹی یا پوزیشن دے دی تو ہماری پوزیشن ختم ہوتی ہے، ہماری عزت ختم ہوتی ہے لوگوں کے سامنے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں لوگ جو دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جو اپنی شان و شوکت بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی پوزیشنز پر ہیں، وہ دین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آئے تو ہمیں اپنے مال میں سے صدقہ بھی کرنا پڑے گا، ہمیں دین کی خدمت کے لیے وقت بھی نکالنا پڑے گا. اور دیندار لوگوں کو وہ زیادہ عزت دار لوگ نہیں سمجھتے. انہیں لگتا ہے کہ نام، شہرت، یہ عزت ہمیں دے سکتی ہے اور دین ہمیں عزت نہیں دے سکتا، تو دین سے دور رہتے ہیں. لیکن دنیا کے لحاظ سے جو عزت والا ہے وہ ضروری نہیں کہ اللہ کی نظروں میں بھی وہ عزت کے لائق ہے. آپ دیکھیں فرعون، نمرود، ان سے ڈر کے مارے لوگ ان کے سامنے جھکتے تو تھے، ظاہری طور پر عزت دکھاتے تو تھے، لیکن سچ مچ دل میں ان کے لیے کیا عزت تھی لوگوں کے؟ کیونکہ اصل عزت اللہ کے یہاں ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص بہت زیادہ رئیس ہو، بہت امیر ہو، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، وہ ظلم کرتا ہو لوگوں پر، تو اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے. لیکن ایک شخص جو بہت زیادہ غریب ہے لیکن دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، ایمان والا ہے، تو اس کی عزت اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ ہے. آپ دیکھیں نبیوں کے پاس بادشاہت نہیں تھی،
ان کے پاس اللہ کا پیغام تھا اور ان کی آج کتنی زیادہ عزت ہے۔ صحابہ اکرام کی اس زمانے میں ان کے پاس نہ پیسے تھے، نہ دولت تھی، نہ شان و شوکت تھی، کئی بار ان پر ظلم بھی کیا جاتا تھا، لیکن آج ان کی عزت کتنی زیادہ ہے لوگوں کی نظروں میں۔ لیکن کئی ظالم ایسے تھے جن کی آج دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، جیسے کہ یزید یا ہٹلر۔ ہر بادشاہ، ہر حکومت کو ایک دن زوال آنا ہی ہے۔ کوئی اپنے ساتھ بادشاہت لے کر نہیں جا سکتا، اس دنیا میں اسے سب کچھ چھوڑ کر ہی جانا ہے۔ لوگ کسی بھی پاور کو، اتھارٹی کو، کسی بھی عہدے کو پا کر، پوزیشن کو پا کر اتنے خوش ہوتے ہیں اور اتنا اپنے آپ میں تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے، کبھی نہ کبھی یہ مجھ سے چھن جائے گا، یہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کچھ لوگوں کو جنہیں عہدہ ملتا ہے، پاور ملتی ہے، ان کے لیے نعرے لگا لگا کے لوگ ان کی عزت کا بیان کرتے ہیں، اور یہی لوگ کچھ عرصے بعد جب ان سے ناراض ہو جاتے تو ان کے خلاف نعرے لگا کے ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ تو دنیا میں عزت اور ذلت کا معیار دنیا کے لوگ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے، یہ اللہ ہے جو جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے عزت چھین لیتا ہے۔ تو اصل عزت قیامت کے دن ان لوگوں کو ملے گی جن کا ایمان اور تقوی سب سے زیادہ ہوگا، چاہے دنیا کی زندگی انہوں نے کیسے بھی غریبی میں یا مصیبتوں میں گزاری ہو۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص آپ کی بے عزتی کرے یا آپ کو لگے کہ میری یہاں اتنی عزت نہیں ہے جتنی میں ڈیزرو کرتی ہوں، تو اس میں بھی آپ اس بات کی فکر نہ کریں، مطمئن ہو جائیں کہ عزت دینا اور ذلت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیدک الخیر، اور تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، فضل ہے، عزت ہے، سب کچھ تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، ساری خیر ہے، اور جو کچھ بھی اللہ کرتا ہے ان سب چیزوں میں خیر ہے، چاہے ہمیں وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آپ دیکھیں کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر اللہ انصاف پر قائم ہے اور انصاف کو پسند کرتا ہے تو پھر فرعون کو کیوں اللہ نے پاور دی، کنٹرول دیا، جبکہ وہ تو ظالم تھا۔ بنی اسرائیل کو کیوں اس طرح سے در در بھٹکنا پڑا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ اکرام کو اتنی مشکلیں کیوں جھیلنی پڑی؟ اور قریش کے ہاتھ میں کیوں پاور تھا؟ لیکن ہر چیز میں خیر ہے، اگر اللہ نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس میں خیر ہے۔ آپ دیکھیں ان ساری مصیبتوں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ گزرے تو اس سے ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملا، کتنی ساری حدیثیں ہیں، کتنا سب کچھ ہمیں نالج اس سے ملا، اور قرآن اس کے ذریعے دھیرے دھیرے کر نازل ہوتا رہا۔ ہر ایک واقعے پر، ہر ایک مصیبت پر جب قرآن نازل ہوتے رہے تو یہ ساری خیر ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اترتی رہی، تا قیامت یہ خیر ہمارے لیے باقی رہے گی۔ کچھ مصیبتیں، کچھ تکلیفیں جو وقتی طور پر ہم پر آتی ہے اس میں بھی خیر ہوتی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہم اسے سمجھ نہیں پاتے۔ آج جو دنیا میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، فلسطین میں جو ہو رہا ہے، ہمیں لگتا ہے اس میں کیا خیر ہے، لیکن کچھ ایسے سٹیپس ہوتے ہیں، کچھ ایسی رستے بن رہے ہوتے ہیں کسی خیر کی طرف جو جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے جو بھی کوئی خیر، نعمت، جو بھی کوئی بھلائی، جو کچھ بھی ہمارے پاس آج ہماری زندگی میں ہے وہ بھی سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے، اور جو مصیبت بھی ہم پر آتی ہے اس میں بھی خیر ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں کچھ سکھا کر جاتی ہے، ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، ہم اللہ کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے درجے بلند کرتی ہے، ہمارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ تو اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اور بے شک تو اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے، تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو جو فیصلے کرے اس میں خیر بھی ہے اور اس کو لاگو کرنے کی تجھ میں طاقت بھی ہے، تو قادر ہے سب کرنے پر۔ آیت نمبر 27، تولج اللیل، اور تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری دن میں، وتولج، اور تو داخل کرتا ہے نہارا دن کو، فی اللیل رات میں۔ اللہ داخل کرتا ہے، آپ دیکھیں جب رات ہوتی ہے تو اچانک سے صبح نہیں ہو جاتی، دھیرے دھیرے روشنی آتی ہے، دھیرے دھیرے اندھیرا کم ہوتا ہے اور پھر دن نکلتا ہے، اور دن بھی اسی طرح سے دھیرے دھیرے ڈھلتا ہے، شام آتی ہے، اور وقت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی دوپہر کا وقت آ گیا، اب شام کا وقت آ گیا، اور اب دن ڈھل رہا ہے اور اب رات آ رہی ہے، تو وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ پھر آگے فرمایا وَتُخْرِجُ، اور تو نکالتا ہے، الحیّ زندہ کو، من المیت مردہ سے، وَتُخْرِجُ، اور تو نکالتا ہے، المیت مردہ کو، من الحیّ زندہ سے۔ اللہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے۔ ذرا اپنی زندگی کو اس آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔
ہر طرف چینج ہو رہا ہے, رات دن میں بدل رہی ہے, دن رات میں بدل رہا ہے, اور جن چیزوں میں ہم کنٹرول چاہتے ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے بدل رہی ہے. پچھلی آیتوں میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ خوبصورت بنا دی گئی ہے خواہشات عورتوں کی, بچوں کی, سونا چاندی, گھوڑے, مال, کھیتی وغیرہ. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ان چیزوں کے اندر سے بھی پاور ختم ہوتی ہے. ایک عورت جوانی میں بہت خوبصورت ہوتی ہے, بہت سے لوگوں کا دھیان اس کی طرف جاتا ہے, دھیرے دھیرے اسے بڑھاپا آنے لگتا ہے, اس کی چہرے کی رونق ختم ہونے لگتی ہے, جھریاں آنے لگتی ہے. اس کے علاوہ گھر پرانا ہونے لگتا ہے, گاڑیاں پرانی ہونے لگتی ہے, گھسنے لگتی ہے, چیزیں خراب ہونے لگتی ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ سونا چاندی یا زمین جائیداد جو میرے پاس ہے وہ میرے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے, اگر وہ پرانا نہیں بھی ہوتا, بوڑھا نہیں بھی ہوتا, خراب نہیں بھی ہوتا, تو آپ یہ سمجھیں کہ دھیرے دھیرے انسان تو بوڑھا ہو رہا ہے, دھیرے دھیرے انسان کی زندگی تو ختم ہو رہی ہے, وہ تو موت کی طرف جا رہا ہے. جو انسان جوانی میں بھاگتا تھا, دوڑتا تھا, آج پلنگ پہ پڑا ہے, آج اسے اپنی چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے بھی اٹھنے اور چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے. تو اللہ زندگی کو دھیرے دھیرے موت کی طرف لے جاتا ہے. یہ ایک دم سے نہیں ہوتا, ایک بار میں نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ ہوتا ہے. جب انسان جوانی میں ہوتا ہے, پاور میں ہوتا ہے, کنٹرول میں ہوتا ہے, اتنا اللہ کو یاد نہیں کرتا. لیکن جیسے جیسے اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ میں کنٹرول میں نہیں ہوں, میں اپنی صحت کا کنٹرول نہیں کر سکتا, میری زندگی میرے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ دنیا میرے کنٹرول میں نہیں ہے, تب پھر وہ اللہ یاد آنے لگتا ہے اسے, تب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑھاپے میں لوگ بہت زیادہ عبادتیں کرنے لگتے ہیں, انہیں زندگی کی سچائی سامنے دکھنے لگتی ہے. وَتَرْزُقُ, اور تو رزق دیتا ہے, من تشاء, جسے تو چاہتا ہے, بغیر حساب, بغیر حساب کے. رزق بہت زیادہ وسیع چیز ہوتی ہے. ملک, بادشاہت بھی رزق ہے, عزت بھی رزق ہے, صحت بھی رزق ہے, سکون بھی رزق ہے, ایمان بھی رزق ہے, اچھے لوگ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں, جو آپ کے رشتے دار ہیں, جو دوست ہیں, وہ بھی رزق ہے, بچے بھی رزق ہیں, علم بھی رزق ہے, ہدایت بھی رزق ہے. اور اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے, اللہ بے حساب دیتا ہے, بغیر حساب. ہم صرف کسی کی عزت دیکھتے ہیں یا کسی کی بادشاہت دیکھتے ہیں اور اسے اپنی نظروں میں بہت بڑا سمجھتے ہیں, لیکن اللہ کی عطائیں اس سے بہت زیادہ ہے. اللہ کسی کو سکون دیتا ہے جو دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے جو پوری دنیا سے افضل ہے. اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے, جتنا چاہتا ہے, جس طریقے سے چاہتا ہے, اور حساب سے پرے دیتا ہے. یعنی ہم اس کا حساب بھی نہیں لگا سکتے, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. بغیر حساب سے بہت سارے معنی بنتے ہیں اس بات کے, تو ہم یہ پہلے بھی ایک بار پڑھ چکے ہیں پیچھے لیسنز میں, ایک بار دوہرا لیتے ہیں یہاں پر. اس کا ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کا کبھی حساب نہیں لگا سکتے, ہم کبھی اپنی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے کہ ہمارے پاس نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں ہر ایک انسان کے پاس. اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے پوری طرح سے, جو کچھ بھی اس نے دیا ہے اس نے ہمیں بے حساب دیا ہے. دوسرا معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ اللہ دینے سے پہلے کوئی اکاؤنٹنگ نہیں کرتا, کوئی حساب نہیں لگاتا, کہ جیسے انسان اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اچھا میرے پاس 10,000 روپے ہیں تو میں اس کو صدقے میں 100 روپے دے سکتا ہوں, 500 روپے دے سکتا ہوں, باقی مجھے اپنے پاس بھی رکھنا ہے, اگر میں نے سب کچھ دے دیا تو میرا کیا ہوگا. اس طرح کا حساب اللہ نہیں لگاتا, اللہ بے حساب دیتا ہے, اسے اس حساب لگانے کی ضرورت نہیں, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی جب وہ کسی کو کچھ دیتا ہے. ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ جب اللہ دیتا ہے تو کچھ لیے بغیر دیتا ہے. یعنی جیسے مان لیجیے ایک بچہ ہے جس نے پڑھائی کی, محنت کی, ایگزام دیا, تو اس کے مارکس اس کی محنت کے بیسس پہ ملتے ہیں اسے, اس نے کیا کیا اور اس کے بدلے میں اسے کیا ملا, یعنی پرفارمنس کے بیسس پہ ریوارڈز ملتے ہیں. لیکن اللہ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے, یعنی اللہ صرف اسے نہیں دیتا جو اس کی عبادت کر رہا ہے. اللہ نے قریش کو بھی رزق دیا تھا, اس کے باوجود کہ وہ اللہ کا انکار کرتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ نے جنہیں دنیا میں رزق دیا ہے, مال و دولت دی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے خوش ہے. اللہ بے حساب دیتا ہے. اگر واقعی ہمیں صرف وہ ملے جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ ہمارا دنیا میں سروائیو کرنا ہی مشکل ہو جائے. تو اس لیے یہ ہمارا یہ کہنا کہ اسے کیوں ملک دیا, اسے کیوں بادشاہت دی, اسے کیوں پیسہ دیا, اسے کیوں اتنا رزق دیا, جبکہ میں اللہ کی اتنی عبادت کرتا ہوں, مجھے کیوں نہیں کچھ ملتا, تو یہ جو ناشکری ہے. یعنی پچھلی آیت جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے, بادشاہت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, ذلت دیتا ہے, تو یہ آپ کے اعمال کے بنا پر نہیں ہے, صرف اللہ کی مرضی ہے, وہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اور اگر ہم سمجھیں کہ جو ہم نے ارن کیا ہے, جو ہمارے ڈیڈز ہے, اگر اسی کے مطابق ہمیں ملے تو ہم میں سے کوئی بھی سروائیو نہیں کر پائے گا, یہ زندگی عذاب ہو جائے گی.
تو ہمارا یہ کہنا کہ یا اللہ تو نے اسے کیوں دیا، تو نے ایسا کیوں کیا، مجھے کیوں نہیں دیا، یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی بہت کچھ عطا کیا ہے جس کا ہم حساب نہیں لگا پاتے۔ ایک اور معنی جو یہاں پر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ آخرت میں جب لوگوں کو جنت دے گا تو جنت میں جو خوشیاں ہوگی، جو نعمتیں ہوگی، وہ بے حساب ہوگی۔ اس کو انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو حساب کا ایک معنی ہوتا ہے ایسٹیمیشن یا امیجنیشن۔ تو اللہ جب بندے کو جنت میں رزق عطا کرے گا تو اس کا ہم ایسٹیمیشن بھی نہیں لگا سکتے۔ تو آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 کو دونوں کو پورا ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ ان آیتوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فرما دیجئے اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے حکومت چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.